جب ان سے کہتے ہیں کہ رات کو ڈرتے ہو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، دبناز یادی شنو۔ آیت الکرسی وہ چیز ہے جو بطور تعویذ کے بھی پڑھی جاتی ہے، بطور دعا کے بھی پڑھی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تو آیت ہے ہی جو ہم پیر صاحب سے تعویذ لینے کے لیے اور پیر صاحب سے اپنے بچوں کو پھونک مروانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اگر بندہ خود ہی اس کو آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دے گا، شیطان بھی بھاگ جائے گا، جنات بھی بھاگ جائیں گے، مگر کہتے ہیں دبناز آیت الکرسی چلو یاد ہی۔ پھر کہتے ہیں 4 کل پڑھ کے اس کو پھونک دیا کرو، دبن سکیا وہ 100 کل۔ تو پہلے جب یہ 4 کل ہی یاد نہیں تو یقیناً اس کو قل یا ایھا الکافرون بھی یاد نہیں ہوگی، قل واللہ بھی یاد نہیں ہوگی، قل اعوذ بالفلق بھی یاد نہیں ہوگی، قل اعوذ برب الناس بھی یاد نہیں ہوگی۔ قل واللہ شریف تو یاد ہوتی ہے اکثر و بیشتر، لیکن ایسے بھی بندے، ایسے بھی جوان اس معاشرے میں آپ کو ملیں گے جن کو آج کی تاریخ میں بھی قل واللہ یاد نہیں ہے۔ ایک نوجوان کو مجھے 3 سال ہو گئے بتاتے ہوئے آیت الکرسی سناؤ، آج تک نہیں سنا سکا۔ 3 سال سے یاد ہی نہیں ہے اس نے، اور ہر جمعے کو عادت ہم فون دیو مجھے ڈینو کا، چڑیل کا اور اس کا ڈر ہے۔ شروع میں پھونک مارتا تھا، لیکن بعد میں نے کہا روز میرے پاس پھونک ماروانے کے لیے کہاؤ گے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، تو اس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر بچوں کے اندر دینداری نہیں آتی۔ لہٰذا جن کے بچے مکتب کے اندر پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن کے بچے ابھی تک مکتبوں میں نہیں پڑھتے ہیں ان کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب کے اندر ضرور بھیجیں گے۔ مکتب کے اندر اچھائی بہت ہے، خرابی حافظ صاحب نے کی ہے کہ بچی کو تقریر کرنے کے لیے کھڑا کیا۔ آئندہ نہ گھر والے مجبور کریں نہ حافظ صاحب اس طرح کا کام کریں۔ بچیوں کا کام تقریر کرنے کا نہیں، بچوں کا کام ہے تربیت دینا ان کو۔ لیکن گھر والے کے طرف شو سون بچے کیسے تقریر کریں، سون بچی کیسے تقریر کریں، یہاں کا تو پتہ نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ایک مول صاحب کو میرے کہا بچی وہ دبناس گاڑی لے رہا ہے، اس کی تقریر کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں اس میں سے۔ ایسا نہیں کروانا چاہیے۔ اور پھر ہماری بچیاں یہ مردوں کی طرح، یہاں تو نہیں تھا لیکن وہ پورے ایکشن جو مرد کرتے ہیں ایسے ریاکشن یہ بچیاں بھی کرتی ہیں۔ عورت کے نام ہی پردہ ہے، ہماری بچی پردے پر ہی بیان کر رہی تھی نا، تو یہ آواز بھی عورت کے لیے پردہ ہے، یہ آواز بھی بغیر ضرورت کے دوسرے کو سنانی ہی نہیں ہے۔ بعض عورتیں ہوتی جب ان کو فون کرتے ہیں تو کیا کرنا بعد میں کرنے والا ہے نہیں آنا، اور عورت کو غیر محرم کے لیے ایسا ہی بدخلق بننا چاہیے۔ اور اچھا اور ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہے، گھر میں اچھا تشریف لائیے، ٹھنڈا پلائیں گے، چائے پلائیں گے، کیونکہ ہم تو بار بار آ جائیں گے، ہم تو آج ٹھنڈا پلاؤ گے روز بریانی کھانے کے لیے آئیں گے۔ عورت کو غیر محرم کے لیے سے بدخلق بننا چاہیے۔ تو جو بچی بول رہی ہے آگے چل کر اگر اس کو شوق بن جائے گا تو تقریریں کرنے کے لیے، اور بعض جگہوں پر جو بڑے بڑے جلسوں میں ادھر مرد بیٹھے ہوئے ادھر بچیاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریریں کر رہی ہیں، یہ مزاج بنتا ہے مکتبوں سے، پھر دوسری جگہ پر تقریر کرتی ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ایک بچہ شلوار قمیض میں تھا، دوسرا بچہ پینٹ شرٹ میں تھا۔ یہ تو حافظ صاحب نے آپ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا ایسا کہ بھائی مکتب میں پڑھنے والا الحمدللہ اس شکل اور صورت میں ہوتا ہے، اور جو غیر مکتب والا تو ویسے ٹانگ بھی ٹیڑھی، چہرہ بھی روشن نہیں، کپڑے بھی میلے کچیلے۔ تجربہ کر کے دیکھنا، اس پینٹ شورٹ کو اگر 70 مرتبہ دھل کے لاؤ گے اور یہ سفید سلوار قمیض اگر 3 دن پرانی بھی ہوگی نا، یہ سفید سلوار قمیض تب بھی چمک رہی ہوگی۔ پینٹ اور شرٹ کے اندر کوئی نور نہیں ہوگا، اس میں بے نوری اور نحوست تو ضرور آئے گی لیکن اس میں نور کبھی نہیں آ سکتا۔ اور شلوار قمیض کے اندر الحمدللہ نور ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم پہنتے ہیں، اس لیے کہ اسلام نے ایک لباس دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت برتیں۔ تو زینت کا مطلب نہیں ہے تو ذرا لیپا پائی کر گیا ہو، تیل شیر لگا کے جاؤ، ویسا لباس پہن کے جاؤ جیسا لباس مسجد میں مطلوب ہے۔
ہمارے کتنے جوان ہیں جو کپڑے پہن کر مسجد میں آتے ہیں اور ننگے ننگے نماز پڑھ لیتے ہیں. سطر کا چھپانا بھی فرائض گنوا رہے تھے نا, سطر ایک فرض تھا, نماز کے فرائض اندر اور باہر کے گنوا رہے تھے نا, تو ان میں سے ایک تھا سطر کا چھپانا. اور پوری کی پوری سطر ہے. مرد کا سطر یہ جو ناف ہے یہاں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک, اس کا چھپانا فرض ہے ہر حال میں, تو نماز میں تو ضروری ہوگا. لیکن جب یہ جوان آتے ہیں ایسے کپڑے پہن کر, جب رکوع کرتے ہیں تو آدھی کمر خالی, اور جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر آدھی سے زیادہ خالی ہوتی ہے, پورا ہی خالی ہوتا ہے. اتنا بھی کھولنا جائز نہیں ہے. تو جب ایک بالغ بلکہ بڑے آستین کھڑا ہوگا تو نماز باقی نہیں رہے گی. لہذا یہ بدتمیز لباس ہے. یہ بدتمیز لباس میں بدتمیز گھر میں بھی بنا دیتا ہے اور مسجد کے اندر بنا دیتا ہے. اس لیے حافظ صاحب نے بہت عقل مندی کے ساتھ آپ کو عقل سکھائی ہے. یہ بات یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ عقل مندی کے ساتھ کبھی کبھی, چونکہ بڑوں کو پار نہیں سکتے, ابھی تو چھوٹا سا ہے تو آپ کا امام, اور امام امام ہوتا ہے, یہ امام غلام نہیں ہوتا ہے. بات الگ ہے, لوگوں نے امام کو غلام بنا کے رکھا ہے. کہیں گے اٹھو تو اٹھو, کہیں گے بیٹھو تو بیٹھو. امام کہے گا اگر وہ 3 کی جگہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا تو اس کو اختیار ہے چپ چاپ کے پڑھنی چاہیے. لیکن کیا مجال ہے کہ اگر 3 کی جگہ 4تھی مرتبہ پڑھ لیا تو کھانسی نہیں, کالی کھانسی شروع ہو جاتی ہے. جس کو کھانسی نہیں ہے تو اس کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. اور بعد میں کیا کہتے ہیں, امام صاحب ناز پر کی بڑھ تے آسن کی بیمار تے آسن. اصل میں اس کو بڑھوں کی ہوتی ہے نہ بیماروں کی ہوتی ہے, اصل اپنی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھا کے چل لیتے تھے. تو اماموں کا حال ایسے غلام بنا کے رکھتے ہیں. لیکن کریں گے کیا, چلانا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں سون امام آشی بزدل یہ ناشی وہ نہیں لے کے ایمان, نہ جمعے میں کچھ کہتا نہ اس کے علاوہ کچھ کہتا, بہت ڈرپوک امام ہے. ڈرپوک نہیں ہے امام, اور دیوبندی امام ہو وہ ڈرنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جان جائے تو بلا سے جائے, ڈر ور تو ہمارے یہاں ہے نہیں کوئی بات چیز. ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ حق والا امام چلا گیا تو باطل بات آ جائے گا. جو کچھ تھوڑا بہت حق چل رہا ہے اس سے بھی محروم ہو جائے گی, اس بات کا ڈر ہو. آپ کا کیا ڈر ہے, تنخواہ کا دیکھیں, تنخواہ کا ڈر ہے. اگر آپ لوگوں کی تنخواہ پر امام کا گزارا ہوتا تو پھر یہ امام کب کا چولہا جلا کے مر گیا ہوتا. یہ تو اللہ کی برکت سے چل رہا ہوتا, ورنہ 3000 یا 6000 یا 10,000 کی تنخواہ کیا ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی یہاں کچھ ماسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے, ان ماسٹروں کی تنخواہ کم سے کم 70-80 ہزار ہوتی ہے, اور کم سے کم 30-40 ہزار تو ہوتی ہے. ادھر 40 ہزار اور ادھر 4,000, چھکا جوڑ کچھ بھی نہیں ہے. تو پارسنگ میں جو ہوتے نا پرانے زمانے کے اندر پارسنگ ہوتا تھا ترازو کے اندر, وہ پارسنگ بھی نہیں ہے. اور مولوی کے گھر میں ہر سال السلام علیکم ایک نیا کیلنڈر, یہ 2022 کا, یہ 23 کا, یہ 24 کا, یہ 25 کا, اور ماسٹر صاحب ہم دو ہمارے دو, یہ پیغام سب کو پہنچا دو. سکول میں بھی یہی تبلیغ کریں گے, بازار کے اندر بھی یہی تبلیغ کریں گے, اور مولوی سے کہیں گے کس سے نکاح کرنا چاہیے, اس کی ماں کو دیکھو جس سے نکاح کر رہے ہو, بچے کتنے جنی ہے, بچے درجنوں کے حساب سے ہونے تھے, ایسی عورت سے نکاح کر لیں. لوگ پاگل چکا گفتر کیا ہے کیا, ادھر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, میرے ذمہ کا ٹھیکہ اللہ نہیں لیا ہے, میرے بچوں کا ٹھیکہ بھی اللہ نہیں لیا ہے. اگر مقتدیوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوگا تو 4 دن کھلائیں گے, 5ویں دن بھوکے رکھیں گے. اور ہندوستان میں بہت ہوتا ہے, گھروں سے کھانا آتا ہے, کئی مرتبہ بیچاروں کو بھوکے رہنا پڑتا ہے. کھانا کیوں نہیں آیا, اجی وہ بچہ وہاں بازار گیا تھا, کھانا کیوں, اجی وہ مالک ادھر گیا تھا. امام صاحب بیچارہ چادر اڑ کے بھوکا ہی سو جاتا ہے, کبھی ناشتہ نہیں ملا, کبھی کھانا ملا. جب تمہاری روٹی پر رہے گا تو بھوکا سونا پڑے گا, جب اللہ کے بھروسے پر رہے گا ہر دن مرغا کھائے گا, اور ہر دن اس کی اسکرین, اس کی تو پریس کبھی ٹوٹے گی نہیں, اس کی ٹوپی ہر دن الگ ہوگی, اس کا باسکٹ ہر دن الگ ہوگی. تنخواہ کتنی, تو بولا 6 فٹ کا تو یہ بندہ ہے, 6 میٹر اس کو کپڑا لگتا ہے, میرے معلومات کے مطابق 1000 روپے میٹر سے کم نہیں, تو 6 میٹر ہو گیا 6,000 کا.
اور درزی بھی 500 روپے کا لے گا نہیں، تو 6500 روپے دو گے صرف ایک کپڑے کا سوٹ، اور روزانہ دیکھو ہر تیسرے دن ایک نیا سوٹ، ہر تیسرے دن وہ نیا نہیں ہوتا ہے، وہ تو سفید ہے ہی ایسا، ہر دوسرے دن میں وہی پرانا دھو کے پہنے گا تو اس کو لگے گا یہ ہر دن۔ اور پینٹ والا آج بھی وہی کالی، پرسوں بھی وہی کالی ہے، بندے کو ہم نے کہا کہتا تم لوگوں کے ٹھاٹ ہے تمہاری، ہمارا کوٹ آج بھی وہی پرسوں بھی وہی، 3 دن اگر لگاتار شادیاں ہوگی تو کہیں گے اس فقیر کو دعوت میں اس کو کوٹ ہی ایک ہی ہے، اور تمہارا تو ماسکٹ کالی ماسکٹ ہے اور سفید سلوار قمیض ہے، روزانہ چاہے تم اسی لے کر لے جاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ یہ من جانب اللہ کی عزت ہوتی ہے اور اللہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں امام صاحب حصہ روز بات نہیں ادگاری، اللہ پھر گھر پہنچوا کر دیتے ہیں، بلاتے نہیں، اگر وہ آئے گا نہیں شادی میں تو کہتے ہیں امام صاحب کو شاید ناراض بات نہیں اس گھر، وہ اللہ نے اس کا حصہ وہاں رکھا ہے اس لیے وہاں پہنچا کر دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ امام صاحب گول گول باتیں بتاتا رہتا ہے، ڈر ور وہ نہیں کم سمجھے گا کہ امام صاحب ڈرتے ہیں، دیوبندی امام اور ڈرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے امام صاحب نے پینٹ لگوائی یہاں سے، لیکن آپ کو بہت دور کا سبق سکھایا بھائی مکتب میں پڑھنے والا یہ ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہاں پر چونکہ ایک بات امام صاحب سے متعلق ہے، ایک بات آپ سے متعلق ہے۔ امام صاحب سے متعلق یہ ہے کہ بچوں کی یونیفارم ہونی چاہیے، سکول کے لیے تو ننگے بھیج دیتے ہیں، کیوں نہیں؟ یونیفارم ہے، دسمبر جنوری میں سکول جا رہے ہیں، اوپر سے فراق ڈالا ہوا ہے تاکہ پوری کی پوری ننگی ہے، اور ادھر مدرسے میں جا کر قانون دکھاتے تمہارا ہیٹر بھی ہونا چاہیے، گرم یہ بھی ہونا چاہیے، کھڑکیاں بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ تمہارے سکول کا کیا حال ہے؟ ننگے لے جاتے ہو، سردی کے موسم میں کڑاکے کا کوہرا پڑ رہا ہوتا اور بالکل ننگے اسکول بھیج دیتے، کیوں جی؟ یہ ہمارا یونیفارم ہے، وہاں کی یونیفارم یاد رہتی ہے اور مکتب میں کچھے میں بچے کو بھیج دیتے ہیں، وہ چھکڑ وہاں پڑی ریت میں وہاں کھیل رہا تھا، اٹھا کر لپڑ دو مارے چل مکتب میں، اس کے پیروں کا خیال نہیں، اس کے کپڑوں کا خیال نہیں، اس کے پارے کا خیال نہیں، اور پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو قانون بنانا ہے حافظ صاحب نے، بھائی یہاں پر سلوار قمیض کے ساتھ آنا ہے، اور سلوار قمیض بھی وہ ہونی چاہیے احب الثياب عند اللہ ابیض، پسندیدہ لباس اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفید ہونا چاہیے، لہذا سفید شلوار قمیض ہونی چاہیے۔ ہم نے بمبئی کے مکاتب کے اندر دیکھا سفید جبے کے ساتھ، ادھر سکول جائیں گے، سکول سے گھر آئے بستہ وہاں پھینک دیا اور جبہ ڈال دیا اور مکتب کے اندر چلے گئے۔ لہذا مکتب کے اندر یونیفارم بھی ہونی چاہیے، اور اچھا ہے کہ وہ سفید ہو، کوئی اور بھی ہو، لیکن ہر بچہ مکتب میں آنے کے لیے ٹوپی کے ساتھ ہو، ٹوپی سفید ہونی چاہیے، کپڑا سفید ہونا چاہیے، اور شلوار قمیض کے ساتھ آنا چاہیے۔ ادھر سے مولوی صاحب تو بنا کر رکھیں گے، ادھر سے گھر والوں کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس یونیفارم کے ساتھ بچے کو بھیجیں گے۔ اچھا ادھر حافظ صاحب نے تو رجسٹر رکھا ہوتا ہے حاضری، ادھر باپ پر فون کرتے ناز کیشن پر پگا حاضری، ادھر اصل یہ چاہیے کہ کوئی جرمانہ بھی رکھے، جو غیر حاضر ہو جائے گا 100 روپے کا جرمانہ۔ پھر حافظ صاحب کہیں گے ناز ہاتھ رمیشن مکتب میں فیس دیوا، تو جرمانہ کہاں سے دیں گے؟ فیس نہیں دیں گے، جرمانہ ان کو دینا پڑے گا، جرمانہ دیتے ہیں۔ اصل میں دنیا کے حساب سے چلتے نا تو دنیا میں جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ گورنمنٹ نے کوئی چالان نہیں، فوٹو کھینچ گیا گھر چالان پہنچ جائے گا، نہیں میرے کو تو بجلی کٹے گی، پھر پانی کٹے گا، پھر وہ کٹے گا، پھر یہ کٹے گا، وہاں تو کچھ نہیں کٹے گا، لیکن یہاں آپ کا بچہ قرآن سے کٹ جائے گا، حدیث سے کٹ جائے گا۔ الحمدللہ بچوں نے جو محنت کی ہے، یہ محنت دیکھ کر آپ کو ایک اندازہ ہوا ہوگا کہ الحمدللہ مکتب کے اندر بچے محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں سے قاری صاحب حافظ صاحب جو قانون بنا کر آپ کو بھیجیں گے، اس قانون کو پورا کر کے بچوں کو اسی قانون کے دائرے میں یہاں پر بھیجنا ہے۔ اچھا تبلیغ والوں سے بھی اور غیر تبلیغ والوں سے بھی ہمارے حضرت نے کارگزاری سنائی تھی حیدرآباد کی یا بنگلور کی، کہنے لگے وہاں پر یہ نا 2.5 گھنٹے والے تبلیغ والے لکھتے تو ہیں کارگزاری ہیں لیکن لگاتے بہت کم ہیں۔ اب لگے کہ تبلیغ والوں کو بہت بری لیکن کرے گی کیا؟ تو کرنا کیا ہے کہ 2.5 گھنٹے جو لگانے، انہوں نے کیا کہ 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے بندے کو کہا تم مسجد میں بیٹھو، مسجد میں کچھ نہیں کرنا، حافظ صاحب کی گھر میں تھی تمہیں نہیں کرنی، لیکن آ کر بیٹھ جانا ہے، حافظ صاحب کی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، حافظ صاحب کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے،
حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں مسلح پر بھی نہیں چڑھنا چاہیے، عام آدمی کو، مقتدی کو مسلح پر بھی نہیں چڑھنا چاہیے۔ یہاں تو امام صاحب 1 منٹ دیر سے ہو گیا، داڑھی منڈا کھڑا بڑھ کے پھر اللہ اکبر۔ وہ داڑھی منڈے تیرے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ سمجھو یہ کہ نماز نہ ہونے کی بس سر سے اتر جاتی ہے، ورنہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے داڑھی منڈے کے پیچھے، یہاں تو ایسے چھلانگ لگاتے نماز پڑھانے کے لیے، اور یہ خیال نہیں رہی ہوتا یہ مصلی کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہنے کہ او یہ، میں نے کہا تو سرری نماز پڑھا، جاری تو نہیں۔ ایک بندہ بڑا بول رہا تھا تو چلا گیا تبلیغ والوں کے ساتھ، اس کو کہا ظہر کی نماز تم پڑھاؤ، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، ظہر کی نماز میں سے قرات شروع کر دی۔ بعد ان کو دیکھ کر مجھے پتہ ہی نہیں رہا کہ مجھے کرنا کیا ہے، مجھے رکعتیں کتنی بڑی، مجھے کرنا کیا ہے۔ یہ مصلی کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے، یہ نیابت رسول ہے، اور امامت وہ عہدہ ہے، وہ عہدہ ہے، وہ ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک مفتی صاحب کا بیان سنا، کہنے لگے میں نے بخاری بھی پڑھائی، میں نے ترمذی بھی پڑھائی، میں نے مسلم بھی پڑھائی، حدیث کی تمام کتابیں پڑھائی، فقہ کی تمام کتابیں پڑھائی، امامت بھی پڑھائی، لیکن جو سکون اور جو ذمہ داری میں امامت کی سمجھتا ہوں وہ اور کتابوں کی نہیں سمجھتا ہوں، اور جو فضیلت میں امامت کی سمجھتا ہوں وہ دوسرے کاموں کی نہیں سمجھتا ہوں۔ وجہ ساتھ میں بتائی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک، جب تک ہمت تھی تب تک امامت کی ذمہ داری خود نبھائی، حتیٰ کہ آخری نماز جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی اور عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھائی، پہلے تو انتظار کیا، بعد میں وضو کیا شاید ہمت آئے گی، نہیں، بعد میں غسل کیا پھر بھی ہمت، جب ہمت بالکل ہار چکی تب آپ نے فرمایا کہ اب ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائی، ورنہ آخری عمر تک، آخری لمحات تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائی ہے۔ اور مفتی صاحب نے یہ دلیل دی ہے کہ امامت کی ذمہ داری اور امامت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، لیکن امامت کے لیے اہل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو امامت کی ذمہ داری کو نبھائے گا۔ پھر جس کو اللہ نے انتخاب کیا، ہم تھوڑے انتخاب کرتے ہیں، ہمارے انتخاب سے امام منتخب نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں گے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، ایک حافظ صاحب کو امام متعین کر دیا ہے، اور بہت اچھا حافظ، قرآن بھی بہت اچھا یاد ہے، بہت اچھا سناتا ہے، لیکن پیچھے ہے اور چھوٹا موٹا ناظر خواہ امام بنا ہوا۔ یہ انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عہدہ دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نہیں دیتے۔ تو یہ مکتب میں بٹھا کر امام صاحب جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اب آپ نے اگر نگرانی کرنے کے لیے آئے تو ڈنڈا نہیں چڑھانا ہے اور نہ امام صاحب کی بے عزتی کرنی ہے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ وہاں پر بیٹھ جانا، آپ کے 2.5 گھنٹے اسی میں لگے، خالی بیٹھ جانا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک تو امام صاحب کو خود ہی ٹینشن رہے کہ بھائی نگرانی کرنے والے آ گئے، اس لیے ٹائم پر وہ آئیں گے، ٹائم پر چلے جائیں گے۔ اور چونکہ انسان ہم لوگ بھی ہیں، موبائل میں ہر 2 منٹ کے بعد کچھ بھی نہیں، کوئی میسج نہیں ہوگا، پھر بھی دیکھیں گے شاید کیا خزان میں پھر رکھیں گے، پھر تھوڑی دیر بعد گھر کا حال بھی یہی ہے، اور مسجد کا، مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن بلا وجہ دیکھیں گے پوسٹ میسج آئے گا، کچھ کٹ تو سکتے ہیں، کمپنی والوں نے کاٹا ہوگا، دیا کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ کھڑا کے نا اندر لگی ہوئی، وہ دیکھیں گے 10 منٹ کے بعد۔ تو امام صاحب کی بھی ہو سکتا ہے، مولوی صاحب کو بھی یہ رہے گا کہ 2 منٹ کے بعد موبائل دیکھیں گے، اس سے بھی باز رہیں گے۔ اور چونکہ یہ محلے کا بندہ ہے، اس محلے کی نظر رہے گی ان بچوں کے اوپر۔ جب دیکھے گا کہ عبد الرحمن صاحب کے بچے نہیں آئیں گے، جب عشاء کے بعد یہاں مشورہ ہوگا، جہاں اور ملاقاتیں کرنی ہے کہ 3 دن کی، وہیں پر ایک ملاقات یہ بھی طے کر لیں گے کہ بھائی وہاں چل رہا ان کا بچہ 3 دن سے مکتب میں نہیں آ رہا ہے، خیر تو ہے نا، بچہ ٹھیک تو ہے نا، وہ خود ٹھیک تو ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر بچہ مکتب میں کیوں نہیں آ رہا؟ اگر ورنہ تو خدا رکھا تو بچے بھی طبیعت خراب ہے، اگر بچہ بھی ٹھیک ہے، خود بھی ٹھیک ہے، پھر مکتب میں بچہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر وہ جماعت میں گئے ہوئے یا کسی کام سے گئے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ڈر نہیں ہے، ہمیں جانا چاہیے، بچوں کو مکتب میں لانا چاہیے۔ یہ بھی تو دین کا کام ہے، خالی چلی اور 4 مہینے کی تشکیل دین نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنا اور پڑھوانا یہ بھی دین ہے۔ وہ بات الگ ہے، تبلیغ والے کم مانتے ہیں قرآن پڑھنے کو، دین کم مانتے ہیں، صرف چلے 4 مہینے کو دین مانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دین اعلیٰ دین ہے، بہت اعلیٰ دین ہے۔ اور اس لیے یہاں پر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تبلیغ کے اندر ایک حصہ ہے،
پہلے نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تھے بھائی تم کہتے ہو 2.5 گھنٹے, ہمارے تو 6 گھنٹے چٹائی پر جڑے ہوئے لگ جاتے. کہتے وہ 2.5 گھنٹے تھے, 2.5 گھنٹے یہاں ہمارے ساتھ لگاؤ, 3 دن ہو رہے 3 دن ہمارے ساتھ یہ لگواؤ. لیکن ترتیب بنی ہے. اور چونکہ یہ جو شکل ہے نا, یہ شکل منزل من السماء نہیں ہے. ٹائم تو بہت ہو رہا ہے لیکن میں کیا کروں گا, میں دیر بھی آیا تھا, آپ نے بھی دیر کر کے تھوڑا سا انتظار کرو, سنو یہ باتیں کڑوی ہے, کڑوی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ترتیب ہر زمانے کے اعتبار سے عدلتی بدلتی رہے گی. اس لیے آپ یہاں پر ہمارے یہاں گشت ہوتا ہے عصر کے بعد, ہندوستان کی بہت ساری جگہوں پر گشت ہوتا ہے مغرب کے بعد, اور بعض جگہوں پر گشت ہوتا ہے عشاء کے بعد, پھر اس کے بعد آتے ہیں, تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں, اور یہ ترتیب بدلتی رہتی ہے. تو ترتیب کے اندر یہ چیز داخل کی گئی ہے کہ بندہ آئے گا مکتب کے اندر بیٹھے گا, مولوی صاحب پر بھی خالی نگرانی رہے گی, بچوں پر بھی نگرانی رہے گی. اور الحمدللہ میرے شیخ و مربی نے فرمایا تھا کہ اس سال ہم گئے تھے وہاں, جب مکتب کا جو پروگرام تھا وہاں پر 40 بچوں کے حفظ قرآن کی دستار بندی ہوئی تھی. کتنے بچوں کی, اور کس کے تھے وہ, حفظ کے یا ناظرے کے؟ حفظ کے 4. وہ تو ایک جگہ کا مکتبہ, انہوں نے تو پوری وہ لسٹ بنائی تھی, وہاں لاکھوں بچے مکتب کے اندر پڑھ رہے تھے. اس وقت میں نے لکھا تھا, اب یاد نہیں رہا, حیدرآباد اور بنگلور کی یہ کارگزاری سنائی تھی. اور بہت مرتب ہے وہ وہاں کے مکاتب, اور مکاتب کے ذریعے سے بہت بڑا دین کا کام ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بچے, یہ بندے 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے یہاں آئیں گے, یہاں بیٹھیں گے, یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھنا یہ بھی ان کے کام میں شامل ہو جائے گا. اور یہاں سے مولوی صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب یہ بھی اس کے ساتھ نگرانی کرتے رہیں گے. اور آخری گزارش یہ کرنی ہے کہ مکاتب کو بہت سارے لوگوں کی تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فیس نہیں دے پاتے ہیں تو شاید ہمارے بچوں کو حافظ صاحب نہیں پڑھائیں گے. الحمدللہ ہمارے جتنے حفاظ یہ مانتے ہیں وہ, اور دینا بھی چاہیے, یہ ذمہ داری ہے. جب آپ اپنے بچوں کی ٹیوشن سینٹروں میں 2-2 لاکھ روپیہ دیتے ہو, کوچنگ سینٹروں میں, اپنے بچے کے لیے یہاں پر ہر مہینے 100 روپیہ دیتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں دے پائے گا 100 روپیہ, 10 روپیہ دن کے حساب سے دے دو, 10 روپیہ وہ مہینے کے حساب سے دے دو, 20 مہینے کے حساب سے 50 دے دو, جو ممکن ہے وہ دے دو. اس لیے کہ جس کام میں پیسہ لگتا ہے اس کام میں وہاں سے رنگ نکھر کر آ جاتا ہے. چونکہ ہم فری میں دیکھ لیتے ہیں, فری میں پڑھا لیتے ہیں, اس کا اتنا زیادہ اچھا نتیجہ بظاہر ہمیں دکھتا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ نتیجہ کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ہے. اصل تو یہ مکالمے یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو وضو کے فرائض یاد نہیں ہوتے, اور اگر میں امتحان لینے لگ جاؤں گا ابھی اس مجمع کے اندر تو اکا دکا اس پورے مجمع میں سے چند لوگ وہ ہوں گے جو نماز کے 14 فرائض سنائیں گے. بچوں نے تو نمبر وائز سنا دے. الحمدللہ یہ جو 13 سنتیں سنائی تھی نا, یہ مجھے بھی یاد نہیں ہے, ترتیب کے ساتھ مجھے بھی یاد نہیں ہے. یاد تو ہے یہ سنتیں, لیکن بچہ میں سوچ رہا تھا یہ نمبر بھولے گا, یہ نمبر بھولے گا, یہ نمبر بھولے گا, لیکن الحمدللہ کوئی نمبر بھولا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے محنت کر رہے ہیں بچے, اور یہ کریڈٹ استاد کو جاتا ہے. استاد جب محنت کرواتا ہے تو تب جا کر یہ پڑھتا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھنی ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے جب ہم بچن کا اس طرح لائن کی بول صاحب قاری صاحب نے ڈنڈا اتنا سا رکھا ہے, بچے پڑھیں گے کیسے؟ کیوں نہیں, یہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے. قصہ سناتا ہوں, بخاری میں یہ روایت موجود ہے. حضرت شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی ہے عمر رضی اللہ عنہ, حضرت شابی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے, اور پیچھے سے بہت سارے صحابی تھے, اور حضرت صاحب بھی وہاں پر بیٹھے تھے. جلالی صحابی تو ایک ہی ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب نماز پڑھائی, عمر خود فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ ہے, غلط سلط قرآن پڑھ رہا ہے, میرا دل یہ چاہا نماز توڑ دوں اور اس کو گھسیٹ کر باہر پھینک دوں. کہا لیکن میں نے جیسے کیسے برداشت کر لی اور نماز پوری کر لی, اور نماز پڑھے. فَأَخَذَ رِضَائِي, میں نے ان کی چادر کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کھینچا, اور کھینچ کر سیدھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟
تم بتاؤ نا کیوں کھینچا؟ غلط قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن غلط پڑھ رہے تھے. تو یہ کہتے کہ میں نماز توڑ کر ان کو لے جانے والا تھا. پھر جب وہاں لے گئے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتا ہے اور قرآن غلط پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کو کھینچ کر لایا. اور حضرت عمر وہ عمر تھے جو گریبان وہاں بھی نہیں چھوڑتے تھے. وہاں جا کر کئی صحابوں کو لکھا عمر چھوڑ دو، یہاں تو چھوڑ دو، یہاں سے پکڑ کے لائے ہو. جلال اتنا ہوتا وہ دین کے کام میں جلال آتا تھا. آپ نے پورا پڑھو، انہوں نے پڑھا ویسے جیسے نماز میں پڑھ رہے تھے. دوسرے ساتھی وہاں پر بیٹھے ان سے کہا تم پڑھو، تو انہوں نے بھی ویسے پڑھا جب. پھر حضرت عمر سے کہا تم پڑھو، انہوں نے دوسرے طرح سے پڑھا. پھر فرمایا عمر اللہ نے قرآن کو 7 قراتوں میں نازل کیا ہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہے، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو. یہ تو قاری کا مسئلہ بھی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. مسئلہ مجھے یہ بتانا ہے، سکول میں جب کہتے ہیں سکول والے مارتے نہیں ہیں، تو یہ تمہارا بچہ پڑھے یا نہ پڑھے باڑ میں جائے، اس کو کیا لینا تھا؟ اس کو تو 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ملنی ہی ملنی ہے، اس میں تو کچھ جانے والا نہیں ہے. ڈاکٹر بنا تو اس کو کیا ملنے والا ہے، اور پھر ہو جائے تو اس کو کیا بگڑنے والا ہے. لیکن یہ حافظ صاحب جب اس کے پاس یہ بچہ آ گیا، یہ آپ کا جواب دے نہیں، یہ سمجھتا ہے یہ بچہ میرے پاس امانت آیا ہے. اور امانت کا مسئلہ کیا ہے؟ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد حضرت عثمان ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی. اور وہ عثمان تھے کہ جن نے ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے کرتے دھکے دے کر مار دیا. اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. فرمایا علی آج مجھے دھکے دے کر باہر نکال رہی، ایک وقت آئے گا اس خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا اس کو خانہ کعبہ کی چابی دوں گا. آج کا عثمان کو بلا کر لاؤ. جب عثمان کو بلا کر لائے تو یوں تھر رہے تھے، ان کو یاد تھا میں نے کیا کیا ہے. اس سے سمجھ رہے تھے آج محمد کی تلوار ہوگی اور میری گردن گرے. جب یہ آگے تو یوں کانپنے لگے، اصل میں وہ ڈر سے کانپ رہے تھے. تو چابی لاؤ، چابی دے رہے تھے، ڈر کیوں رہے ہو؟ چابی لے جاؤ گے آپ تو پھر چابی دو گے یا نہیں دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، چابی تم کو دے دی جائے گی. جب قرآن اترا تو یہ لگتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ چیز تھی یا نہیں تھی، لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اگر کچھ خیال بھی آیا تھا لیکن چونکہ کہہ چکے تھے چابی تم کو مل جائے گی. تو جب اندر گئے 360 بتوں کو توڑ دیا. قرآن یہیں پر اتر گیا کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو عد الامانت الی اہلھا، جب امانت کسی سے ہو تو امانت اس اہل کو واپس لوٹا دو. جب باہر کھڑے ہو کے دروازے پر یوں دروازے کے دور یہ بات پکڑی اور کہنے لگے یا معاشر القریش، قریش والوں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. کہنے لگے انت کریم وابن الکریم، آپ خود کرم کرنے والے اور کریم باپ کے بیٹے ہو، ہمیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے، شاید آپ تم کو معاف کرو گے. تو ہاں فرمایا ہاں ہر نبی آپس میں بھائی ہوتا ہے، میں تم کو وہی سناتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے سنایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میری طرف سے کھلا تمہارے معافی کا اعلان ہے. عثمان نہیں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس قرآن میں امانت کو ادا کرنے کی ذمہ داری ہے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا، اس کا بے شمار امانت کو امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ملا ہے. یہ حافظ صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ بچہ میرے پاس امانت ہے اور اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. اس کا باپ پوچھے یا نہ پوچھے، فیس دے یا نہ دے، لیکن یہ بچہ جب میرے پاس آ گیا ہے میرے پاس امانت ہے، لہذا اس امانت کے اندر مجھے خیانت نہیں کرنی ہے. اس کو میں نے ویسے پڑھانا ہے جیسے قرآن پڑھانے کا حق ہے، لہذا میں اس قرآن کو اچھے سے پڑھاؤں گا. اب جب یہ پڑھا رہا ہے لال تو ڈوگری میں کہے گا جال، یہ کہے گا لال، ڈوگری والا کہتا ہے جال، اور کشمیری کا کہتا ہے ہا، وہ کہتا ہے ہا، وہ کہتا ہے ہا، وہ کہتا ہے ہا. کشمیری پڑھتا الحمدللہ رب العالمین. تو مزہ آؤ قرآن پڑھنا، ورنہ کیا بیڑا گرک کر دیا تمہارا. الحمد کی جگہ الحمد پڑھ کے بیڑا گرک کر دیا. اور ڈوگری کو کہتے ہیں پڑھو اذا جاء
وہ پڑھتا ہے اجا جا، ارے بھائی اذا جا، اجا جا، یہ تبلیغ والوں سے پوچھنا ہے. جب یہ ٹھیک نہیں پڑھتا تو امیر کبھی جی کہتا ایک بجاؤں گے یہاں سے، لیکن چونکہ تبلیغ والوں کو ہدایت دی خبردار، اس کو برا بھی نہیں کہنا، موڈ بھی خراب مت کرنا. لیکن مولوی کے لیے یہ تھوڑی ہے. او مولانا منظور رومانی رحمت اللہ علیہ کہا بھائی تبلیغ کا اصول بولیے اس کا اصول بات پھر مناظرہ کا نہیں بیٹھ کے وقت گشت میں جا کر مناظرہ شروع کر دیا. مولوی برداشت نہیں کرے گا، جی پڑے گا جال دال جال دال، تو جی جال دے ایک تو بڑی ادھر سے باپ آ گیا، یہ کیا جلاد بنے ہو تم ظالم کے، یہ کیسے پڑھیں گے؟ یہ کیوں ہم جلا دیں یا عمر رضی اللہ عنہ جلا دیں؟ علیہ باللہ اگر تم اس کو جلاد کہتے ہو تو عمر کو کہنا پڑے گا جو یہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ نماز یہیں پر چھوڑ دوں، امام کو گھسیٹ کر لے جاؤں گا. اس لیے کہ قرآن وہ ہے جس کو غلط پڑھنا برداشت نہیں کر سکتا ہے. تمہاری اے بی سی ڈی تو بدلتی رہتی ہے. زید نام ہوتا ہے نا تو زید نام آج تک لکھ لیتے تھے، زید یا زبیر آج تک لکھتے تھے زیڈ سے، آپ لکھتے ہیں ایکس سے. زائلو گاڑی ہے نا زائلو، تو کہتے ہیں یہ زائلو زائلو زائلو، ہم اس کو دیکھتے ہیں یار شروع تو ایکس سے اور ادھر سے کہتے ہیں زائلو، تو یہ چکر ہی نہیں کہتا. بعد میں پتا چلا اب ہم نے زیڈ کی جگہ ایکس کو استعمال کر دیا. وہ تمہارے یہاں ہوں گے کہ حروف ادھر پڑھو یا ادھر پڑھو، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. دال ہے تو دال ہی پڑھنا پڑے گا، عربی کو بھی دال ہی پڑھنا پڑے گا، کشمیری کو بھی دال ہی پڑھنا پڑے گا، ڈوگری کو بھی دال ہی پڑھنا پڑے گا، گجر کو بھی دال ہی پڑھنا. زبان جو مرضی وہ ہوگی لیکن دال ہی پڑھنا پڑے گا. اس لیے چاہے عرب کا قاری لاؤ چاہے عجم کا قاری لاؤ، جب الحمدللہ رب العالمین عربی بھی یہی حمد پڑھے گا اور عربی بھی یہی حمد، اس لیے کہ قرآن اسی سے اس نے پڑھتا ہے. اس لیے حافظ صاحب کو غصہ آتا ہے. لہذا تم جو آستین چڑھا کر حافظ صاحب کے لیے آتے ہو خبردار یہ اپنی طرف سے نہیں. ہمارے مولوی بہت سارے کہتے ہیں بھائی مارنا پیٹنا نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر جلال ہی ایسے ہے یہاں برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی قرآن غلط پڑھ لے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ یہاں پر سناؤں گا لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، لیکن بس یہی کافی کرتا ہوں کہ میں قرآن غلط نہیں پڑھا جائے گا. قرآن غلط پڑھنے کی نہ اجازت ہے، نہ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، نہ اس کی تعلیم ہوتی ہے. اسی لیے روبا گابا بھی چلتا ہے، ڈنڈا شنڈا بھی چلتا ہے. اول تو مارتے نہیں، لیکن اگر کہیں کبھار حافظ صاحب نے قاری صاحب نے ڈنڈا شنڈا بھی چلا دیا تو آستین چڑھا کر حافظ صاحب کے لیے نہیں آنا. اگر حافظ صاحب کے لیے آستین چڑھا کر آگے سمجھو تم قرآن کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آ گئی ہو. اس لیے کہ یہ تمہارے بچے کو گھر کے لیے تھوڑی مار رہا ہے، یہ تو قرآن کے لیے مار رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مکتب کو بڑھانے کی. کرو گے انشاءاللہ. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.